کہتے ہیں نا کہ انسان جو اپنی محنت سے چاہے، اپنی شدت سے چاہے، وہ حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح ایک آدمی جیف بیزوس نے اپنی بینکنگ کی نوکری چھوڑ دی اور خود کا ہی ایک سٹارٹ اپ شروع کیا. اس ٹائم انٹرنیٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. انٹرنیٹ اپنی پیک لیول پر تھا. تو بیزوس انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خود کا ہی ایک آن لائن بک سٹور شروع کیا جس کا نام بیزوس نے کڈابرا رکھا. یہ نام سننے میں عجیب لگ رہا تھا جس کی وجہ سے بیزوس نے اس کا نام چینج کیا اور اس کا نام امیزون رکھا. بیزوس نے اس کا نام امیزون اس لیے رکھا کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا تھا امیزون رین فارسٹ سے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ ہے. اسی طرح بیزوس بھی اپنی اس کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنانا چاہتا تھا. لیکن آج کے دور میں امیزون دنیا کا سب سے بڑا آن لائن بک سٹور ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے سکسیسفل اور بڑی کمپنی ہے. کیسے امیزون اتنی سکسیسفل اور بڑی کمپنی بن گئی؟ کیسے ایک آن لائن بک سٹور اتنی سکسیسفل کمپنی بن گئی؟ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ تو چلیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں. Groceries. People loved the convenience of shopping from home and getting stuff delivered right to their doorsteps. Amazon didn't stop there. They introduced one-day delivery. They created the Kindle e-reader, launched Alexa, the smart assistant, and even built Amazon Web Services, or AWS, a cloud computing service. پہلے امیزون ویب سائٹ ایک بک سیلنگ ویب سائٹ تھی. اس کا فائدہ یہ تھا کہ سبھی کسٹمرز کو ایک ہی ویب سائٹ پر ایکسس ملتا تھا. 1995 میں امیزون نے اپنی پہلی ویب سائٹ لانچ کی اور دسمبر 1996 میں امیزون کا کسٹمر ایکسس 1,80,000 کا تھا. سال 1997 میں امیزون کا ریونیو $148 ملین تک پہنچا. 1998 میں امیزون کا ریونیو $600 ملین تک پہنچا. امیزون کمپنی کیسے اتنی کامیاب ہوئی؟ اس کے مین 2 ریزنز ہیں. پہلا ریزن، امیزون کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں تھا. اس وقت ایسی کوئی کمپنی ہی نہیں تھی جو امیزون کو کمپٹیشن دے سکے. دوسرا ریزن، امیزون اپنی کتابیں کم دام پر بیچتی تھی جس کی وجہ سے امیزون کا کسٹمر ایکسس انکریز ہوا اور یہ پروفٹ میں چلی گئی. سال 1998 بیزوس نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کیا. اب امیزون پر صرف بکس ہی نہیں بلکہ کمپیوٹر گیمز اور میوزک بھی امیزون پر ملنے لگا جس کی وجہ سے امیزون کو کافی کامیابی حاصل ہوئی. 1999 میں ٹائم میگزین میں پرسن آف دا ایئر کا خطاب بھی بیزوس کو ملا. سال 2000 میں امیزون نے اپنا مارکیٹ پلیس لانچ کیا جس کی وجہ سے امیزون پر صرف کمپیوٹر گیمز، میوزک ہی نہیں بلکہ اب سب کچھ ملنے لگا. اب آتا ہے کنسپٹ AWS کا جس کا مطلب ہے امیزون ویب سیریز. یہ بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل رہا امیزون کے لیے. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ امیزون کا 40% پروفٹ AWS سے آتا ہے. سیم چیز انڈین مارکیٹ میں بھی ہوئی. سال 2007 میں فلپ کارٹ انڈیا میں بھی آیا. 2007 میں امیزون انڈیا میں نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے فلپ کارٹ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ ہوئی اور فلپ کارٹ کا امیزون کا سب سے بڑا کمپٹیشن بن گیا. دونوں کمپنیوں کے پاس ڈیوپولی پالیسی ہے. واٹ از ڈیوپولی پالیسی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30% مارکیٹ شیئر دونوں کمپنیز لیتے ہیں اور باقی کا مارکیٹ شیئر باقی کمپنیز لیتے ہیں. اگر ہم فائنینشیل ایئر 2020 کے ڈاٹا کو دیکھیں تو نمبر آف یوزرز فلپ کارٹ کے 3 گنا زیادہ ہے امیزون سے اور ریونیو بھی فلپ کارٹ کا 3 گنا زیادہ ہے امیزون سے. جب فلپ کارٹ کو بہت ہی زیادہ ایڈوانٹیج ملا تو یہ جلدی ہی ڈائیورسیفائی ہوئی. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو فلپ کارٹ کے کئی سارے برانچز ہیں جیسے منترا، فلپ کارٹ ہول سیل، شاپسی، ایون فون پے کا میجارٹی سٹیک فلپ کارٹ کا ہی ہے. لیکن اگر ہم اوورال بات کریں تو امیزون کا بزنس ویسٹرن کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے. اگر ہم پچھلے 20 سالوں کی بات کریں تو امیزون نے $637.96 بلین کا ریونیو کراس کیا. کووڈ 19 کی وجہ سے بھی امیزون کو کافی زیادہ پروفٹ ہوا
کیونکہ لوگ اب خود گھر بیٹھے ہی سامان خریدنے لگے۔ 2014 تک امیزون اتنا پروفیٹیبل نہیں رہا، لیکن 2016 سے امیزون نے کافی پروفٹ کمایا۔ اگر ہم پچھلے سال کی بھی بات کریں 2024 کی، تو امیزون نے $638 بلین کا ریونیو کراس کیا۔ تو یہ تھی کہانی پوری امیزون کی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تھینک یو۔